السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت رمضان۔ صحت رمضان کو مزید خوبصورت اور صحت مند بنانے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں کرسنٹ گرین ٹرسٹ کے ڈائریکٹر ہیڈ آف آر ایم ڈی، ہمیں سے پوچھیں گے آر ایم ڈی کیا ہوتا ہے، آر ایم ڈی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جناب محترم مصدق عزیز صاحب، اور ساتھ ہی تشریف فرما ہیں جناب مرزا فرحان بیگ صاحب، اور مرزا فرحان بیگ صاحب ہیں ہیڈ آف سوری میں کچھ غلطی کر گیا، مرزا فرحان بیگ صاحب اور مصدق صاحب وہ لوگ اپنا تعارف خود ہی کرائیں گے کہ وہ کس کس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ ہی بتائیے کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ خود بتا دیجئے کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں گرین کرسنٹ ٹرسٹ میں جو اسکولز کا ہمارا پورا پروجیکٹ ہے اس میں کراچی اسکولز کو لیڈ کرتا ہوں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر اسکولز۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسکول، جو آپ کے اسکولز کے جو پروجیکٹ ہیں اس میں آپ اس ڈپٹی ڈائریکٹر اسکولز کی پوزیشنز رکھتے ہیں۔ اور مصدق صاحب آپ یہ آر ایم ڈی ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایبریویشن ہے ریسورسز موبلائزیشن ڈپارٹمنٹ، وہ ڈپارٹمنٹ جس نے پورا سال جی سی ٹی کے جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، جی سی ٹی کہیں تو گرین کرسنٹ ٹرسٹ کا ایبریویشن ہے جی سی ٹی۔ ٹھیک ہے، گرین کرسنٹ ٹرسٹ کے پروجیکٹس کو رن کرنے کے لیے جو پورا سال ہمیں اپنے ڈونرز سے رابطہ رکھ کے اور ڈونیشن ریز کرنا ہوتا ہے تو اس ڈپارٹمنٹ کو میں ہیڈ کرتا ہوں۔ اچھا، اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ مرزا صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہے کیا، مطلب جی سی ٹی گرین جو ٹرسٹ ہے آپ کا، یہ ذرا سا کچھ بتائیے۔ گرین کرسنٹ ٹرسٹ 1994 میں اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ کہ تعلیم کے ذریعے ہم اپنی قوم کو بدل سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں اور آگے لے جا سکتے ہیں، تو تعلیم کے فروغ کے لیے گرین کرسنٹ ٹرسٹ کا 1994 میں آغاز ہوا۔ 95 میں ہم نے پہلا ایک اسکول قائم کیا کراچی کے علاقے 95 میں گڈاپ میں، وہاں سے یہ سفر شروع ہوا، ایک اسکول 50 بچے 2 ٹیچرز کے ساتھ، اور اب اس وقت الحمدللہ پورے سندھ میں 166 اسکولز گرین کرسنٹ ٹرسٹ کے تحت چل رہے ہیں، جس میں تقریباً 32,000 کے لگ بھگ بچے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مصدق صاحب آپ کی تعارف تو ہو گیا آپ کے ٹرسٹ کا، ماشاءاللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر کے سلمان صاحب سے کلام سنیں، محفل کو بابرکت بنائیں، اور پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے لے جائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید سلمان الحق صاحب، اور استدعا ہے کہ آپ اپنا کلام پیش کریں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، ہم سب کی لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، اور جسے چاہا
در پہ بلا لیا جیسے چاہا در پہ بلا لیا جیسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلا العلا بکمال کشف حسنا جمیعوں کے صالح صلو علیہ وآلہ بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صحت رمضان پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں روزانہ 1 بجے میٹرو ون نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے طور پہ نشر کیا جاتا ہے، اور یہ 29 رمضان المبارک تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی مناسبت سے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر نے بھی اپنی تمام سروسز پر 29% یعنی 29% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے بشمول ہیئر ٹرانسپلانٹ کے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ویئر بیوٹی اسپیکس۔ مصدق صاحب، ایک تو خوبصورتی یہ ہوتی ہے جو مطلب انسان کی ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے یا اس کی باطنی خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن تعلیم کسی شخص کی خوبصورتی میں کتنا نکھار پیدا کرتی ہے؟ ڈاکٹر آپ صاحب جی ڈاکٹر صاحب، اس کو ایک میں مثال سے بات کروں گا، اور یہ ہماری ریسرچ بیس بات ہے کہ لاسٹ 25 ایئرس میں جو ساؤتھ ایشیا ہے، یہاں پر چائنا نے تعلیم پر انویسٹمنٹ کی، تعلیم پر توجہ دی، بھارت نے تعلیم پر توجہ دی، بنگلہ دیش نے تعلیم پر توجہ دی، اور اس کے علاوہ دنیا میں جو ترقی پذیر ممالک جنہوں نے تعلیم پر توجہ دی تو وہ آج ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہیں۔ پاکستان تعلیم پر اس طرح کی توجہ نہیں دے پا رہا ہے جس کی ریکوائرمنٹ ہے، جس کی ضرورت ہے۔ بہت سارا بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے لیکن اس بجٹ کا افیکٹو یوٹیلائزیشن نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس وجہ سے پاکستان میں ترقی اس طرح نہیں ہو رہی ہے۔ تعلیم پہ ہم توجہ دیں گے، تعلیم سے افیکٹو رزلٹ حاصل کریں گے تو پاکستان میں ہر شعبے میں جو ہمیں مشکلات ہیں اس میں کمی ہونا شروع ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان ظاہری طور پر مطلب کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہے تو وہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بیکار ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت زبردست بات کی آپ نے ماشاء اللہ۔ تو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا جو ہے تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور تعلیم حاصل کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس زمانے میں چین بہت مشکل سمجھا جاتا ہوگا یقیناً، کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ بھی یہی تھا، اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو پڑھنا ہے، ہم سب کو پڑھنا ہے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں ان پڑھ لوگوں کو پڑھانا ہے۔ تو کیا یہ آپ کی جو گرین کرسنٹ آرگنائزیشن ہے، مطلب کیا کتنی مہنگی تعلیم ہے، اس میں کوئی فیس اسٹرکچر اس کا ہے یا بالکل مفت پڑھایا جاتا ہے، کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ دیکھیں، جس طرح پہلے تو یہ بات ہوئی کہ ظاہر ہے ہم سب اس پہ متفق ہیں کہ تعلیم ہی قوموں کے مسائل کا حل ہوتی ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ گرین کرسنٹ ٹرسٹ نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور ہم نے جو آغاز میں اسکولز بنائے تو ہم نے بالکل فری تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ جو آپ کا گڈاب میں پہلا اسکول بالکل گڈاب میں جو پہلا 50 بچوں کا، 50 بچوں کا، 50 بچوں سے شروع کیا تھا، 50 بچوں وہاں سے بھی شروع بہت زیادہ ہوں گے۔ جی جی الحمدللہ۔ تو جب ہم نے اسٹارٹ لیا تو ظاہر ہے جب آپ کسی کام میں جاتے ہیں اور اس سے بہت ساری لرننگ آپ خود حاصل کرتے ہیں، تو آغاز میں ہمارا خیال تھا کہ بالکل مفت ہی تعلیم ہونی چاہیے، اور ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ جب آپ کوئی چیز بالکل مفت رکھتے ہیں اس کی اہمیت کا تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو پھر ہم نے ایک نارمل پیرنٹس پارٹیسپیشن فنڈ اپنے اسکولوں میں رکھا، جس علاقے میں جس طرح کی اکنامک صورتحال ہو اس کے مطابق۔
تو کہیں یہ پیرنٹس پارٹیسپیشن فنڈ 200 روپے بھی ہے، 300 روپے بھی ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ وہ تعلیم کے لیے اپنے بچے پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور جب وہ 200 روپے بھی دیتے ہیں، جبکہ آج کے دور میں 200 یا 300 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ان کا اسکول کے ساتھ باؤنڈنگ ہوتی ہے، خود آ کے پوچھنا ہوتا ہے، بچے کو فالو کرنا ہوتا ہے، وہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی مصدق صاحب میرا خیال ہے کہ اس سے جو ہے تو ان کی عزت نفس بھی جو ہے تو وہ مجروح نہیں ہوتی، اور وہ اپنے آپ کو بھی مطلب ان والدین میں شمار کرتے ہیں جو پیسے دے کے اپنے بچوں کو کسی پرائیویٹ اسکول میں جو ہے تو وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایسے یہ گورنمنٹ اسکولوں کی کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹر صاحب، گورنمنٹ اسکولوں کے حوالے سے دونوں قسم کی صورتحال کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ الحمدللہ پریزنٹلی ہم جو ہمارے 166 پلس اسکول ہیں، 166 اسکول ہیں سے زیادہ اسکول پورے ہیں سندھ میں، پورے سندھ میں ماشاءاللہ۔ ان میں سے 18 اسکول ہیں جو ہم سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے، سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تعاون سے چلا رہے ہیں، اور اسی طرح سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن صوبہ سندھ میں ہزاروں کی تعداد میں اسکول چلا رہی ہے، لاکھوں بچے اس میں پڑھ رہے ہیں۔ تو جو کام سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی امبریلا میں آ رہا ہے وہ بہت اچھا کام ہے، اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ والی بات ہے کہ وہ ہے اسکول لیکن وہاں اساتذہ موجود نہیں ہیں، طلبہ موجود نہیں ہیں۔ ایسا بھی سنا ہے میں نے کہ وہاں پہ مطلب رات میں جو ہے تو وہ جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں، یا کتے اور بلیاں جو ہیں تو ان کی آماجگاہ جو ہے تو وہ ہوتے ہیں وہ اسکول۔ جی بالکل، تو یہی بات میں کر رہا تھا کہ ایسے بھی بہت سارے اسکول ہیں کہ جہاں اس طرح کا معاملہ ہے، تو ایکچولی وہ کتابوں میں بجٹ ایلوکیٹ ہو رہا ہے لیکن اس بجٹ کا افیکٹو یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، یہ پبلک بھی نہیں کہیں گے بلکہ جو آپ کی تو ویلفیئر ایک آرگنائزیشن ہے، آپ گورنمنٹ سے رابطہ کریں اور گورنمنٹ آپ کو وہ اسکول آپ ان سے اڈاپٹ کر لیں اور اپنے ہی سسٹم کے تحت ان کو لے آئیں، تو کتنا اچھا نہ ہو جائے گا اگر گورنمنٹ سے آپ ان کو کہیں نا کہ اگر آپ سے نہیں چلائے جا رہے، میں گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے وہ اسکول نہیں چلایا جا رہا ہے، آپ اس کو مینیج نہیں کر رہے، وہاں پہ ٹیچرز نہیں پہنچ رہے، تو وہ بلڈنگیں ایسے اداروں کو دے دیں اور یقین مانیں کہ یہ وہ اسکولوں کو چلا کے دکھائیں گے، اور اتنے کم پیسوں میں یا بالکل ہی مفت چلا کے دکھائیں گے کہ وہاں کا رہنے والا ہر بچہ جو ہے تو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جب ہمارے ملک کا بچہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوگا تو یقین مانیں ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ثابت ہو چکا ہے دنیا میں کہ جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے ان کی بیسک بنیاد جو ہے انہوں نے جس پر توجہ دی ہے بیسک، وہ ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن دی ہے تو ایجوکیشن انسان کو شعور بخشتی ہے، اور شعور کی روشنی میں وہ اپنی کامیابی کے راستے خود تلاش کرتے ہوئے کہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ دنیا ہم سے بہت آگے نکل چکی ہے، اور اس کی ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور ہم تعلیم کے شعبے میں بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ آپ کے خیال میں کتنے % بچے یا کتنے بچے جو اسکولوں میں ہونے چاہیے وہ اسکولوں میں نہیں ہیں، اور کہیں مزدوری کر رہے ہیں یا کہیں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، یا ایسے ہی جو ہے تو آوارہ گردی کا شکار ہیں؟ اس وقت جو مختلف ریسرچ ہیں اور رپورٹس آئی ہیں تو 2.25 کروڑ بچے پاکستان میں ایسے ہیں 2.25 کروڑ جنہیں اسکول جانا چاہیے اور وہ اسکول نہیں جا رہے، جسے اصطلاح میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ یعنی ملکوں سے کی آبادی سے بڑی تعداد ہے۔ تو اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ ان 2 کروڑ 2.25 کروڑ بچوں کو اگر ہم اسکولوں میں لے آئیں، ان کو تعلیم دیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، اور گرین کرسنٹ اور اس طرح کے جو بھی دیگر ادارے ہیں وہ اسی کوشش کو کر رہے ہیں، اور نہیں تو جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ ظاہر ہے یہ اسی طرح پریویل کریں گے اور اسی طرح چیزیں بڑھتی رہیں گی۔ گرین کرسنٹ ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ تعلیم سب کے لیے، اور 2.25 کروڑ بچے ان کے اندازے کے مطابق، ایک تحقیق کے مطابق ایسے ہیں جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، وہ اسکولوں سے باہر ہیں، ان کو تعلیم میسر نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے ادارے ناکام ہو چکے ہیں ان اسکولوں کو آباد کرنے میں جو بہت بڑے فنڈز کے تحت بنائے گئے ہیں، بسائے گئے ہیں۔ خدا را تعلیم کو عام کیجیے، تعلیم کو عام کرنے میں ایسے لوگوں کا ساتھ دیجیے جو تعلیم کو عام کرنے میں بیٹھے ہیں۔ کرسنٹ گرین ٹرسٹ ایک بہت بڑا بااعتماد جو ہے تو وہ ادارہ ہے، اور 166 میرا خیال ہے آپ نے بتایا کہ اسکول ہیں جن میں بہت معمولی فیس کے تحت، اور جو وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے، مفت جو ہے تو وہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، اور ایک بہت معیاری تعلیم دی جاتی ہے۔ صحت رمضان میں وقت ہوا چھوٹے سے وقفے کا، اس امید کے ساتھ کہ مصدق صاحب، مرزا صاحب اور سلمان الحق صاحب ہمارے اس درمیان موجود ہیں، اور بہت ہی ایک معزز مہمان ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے۔ صحت رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ صحت رمضان پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے آپ
کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 29 رمضان المبارک تک باقاعدگی سے اسی ٹائم پیش کیا جاتا رہے گا۔ اسی مناسبت سے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹرز کی تمام برانچز پر 29 رمضان المبارک تک تمام سروسز پر 29% میگا ڈسکاؤنٹ آفر کا اعلان کیا گیا ہے۔ مس مت کیجیے گا کیونکہ یہ آفر صرف 29 رمضان تک محدود ہے۔ بریک کے دوران ہی ہمیں جوائن کر لیا ہے دور حاضر کے مقبول ترین اور معتبر شاعر جو حمد و ثنا اور نعت گوئی میں ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتے ہیں، انتہائی پروقار شخصیت اور خوبصورت لب و لہجے کے حامل ہیں محترم جناب زاہد شمسی صاحب۔ سر آپ کو صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ٹریفک کی کیا کہنا چاہیے کہ بے ضابطگی کی وجہ سے آپ تاخیر کا شکار ہوئے، تو معذرت چاہتے ہیں، پروگرام اپنے وقت پہ شروع کرنے کی ضرورت تھی ورنہ آپ سے ہی شروع کیا جاتا۔ آپ کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی تعلیم پر، اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ ایک انتہائی تعلیم یافتہ اور شخص اور ایک بہت بڑے دانشور اور شاعر ہیں، تو تعلیم کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ تعلیم کتنی اہم ہوتی ہے کسی قوم کی ترقی میں؟ چلیں اس طرح بتا دیں، یا اس کے شعور کو اجاگر کرنے میں کتنی اہم ہوتی ہے تعلیم کی، کیا اہمیت ہے؟ حضور والا، سب سے پہلے تو میں رمضان کریم کی برکات جو ہیں وہ آپ سب کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام ناظرین کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ کی ذات رمضان کریم کے مہینے میں اپنے خاص سایہ لطف و کرم سے ہمیں نوازے، آمین۔ اور اس خاص سایہ لطف و کرم میں جو سب سے اہم سایہ ہمیں نصیب ہو وہ علم کی چادر کا سایہ ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابا مبارک تھی وہ علم کا سرچشمہ، اللہ اکبر۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے اور جس میں آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں کہ انسان کی سوچ سے بالا تر ہے، اور اس میں آپ علیہ السلام نے سر فہرست علم کو رکھا ہے، سر فہرست، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ غار حرا میں جو پہلا پیغام ہی علم کے حوالے سے آتا ہے، اور پھر اس کی تکمیل جو ہے وہ اسی مہینے میں 27 رمضان المبارک کو ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کائنات کے علوم کا سرچشمہ ہے، کیا کہیں، اور کائنات کے علوم کے سرچشمہ میں ہمیں بارہا کہا گیا غور کرو، فکر کرو، تو یہ ہمیں جو بار بار کہا گیا ہے وہ دراصل ہماری جو علم ہے اس میں ہمیں آگے کی طرف لے جانے کے لیے بارہا ہماری انگلی تھام کے رب کریم ہمیں لے کے چلتا ہے۔ لیکن کیا ہی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہم کہاں کھڑے ہیں علم کے حوالے سے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، بے شک، اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور دو چیزیں بلکہ بہت ہی جن کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور جس کی ہر معاشرے میں ہر دور میں ان دو چیزوں کی ہر سوسائٹی کو ہمیشہ اس کی ضرورت رہی ہے کہ وہ لازمہ حیات ہیں، اور جنہیں ہم کہتے ہیں تعلیم و تربیت، تعلیم اور تربیت، تعلیم کے ساتھ دونوں کا چولی دامن۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج کے اس دور میں اگر ہم پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک جائزہ لیں تو ہم نتیجہ یہ نکالیں گے کہ ہم دونوں صورتوں میں، تعلیم میں بھی اور تربیت میں زمین میں گڑ چکے ہیں۔ کیا بات کہی ہے، اور نہ ہم تعلیم یافتہ ہیں نہ تربیت یافتہ، نہ تربیت یافتہ، میں تعلیم کا بھی فقدان ہے، اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی فقدان ہے۔ تو ایک بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے۔ چاہوں گا تو تعلیم کا جو فقدان ہے اس کو تو دور کرنے کے لیے اس طرح کے بہت زیادہ، جیسے ہمارے درمیان موجود ہیں گرین کریسنٹ ٹرسٹ کے ممبرز ہیں ایگزیکٹو باڈیز کے، اور وہ اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں جو تعلیم کو عام کرنے میں تو لگے ہوئے ہیں، بالکل اپنی کوششیں جاری ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ یہ تربیت کو کس طرح بہتر کیا جا سکے؟ جی گزارش یہ ہے کہ ایک تو تعلیم ہے جو ہمیں، اور تربیت ہوتی کہاں سے؟ جی ایک تو تعلیم ہے جو ہمیں ڈگریز کی شکل میں ملتی ہے کہ ہمارے بچے بیچارے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ صرف اس بات کی جدوجہد کرتے ہیں کہ ہم فیسیں دیں اور کسی طرح سے ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے، ہمیں سند مل جائے اور ہم اداروں میں جائیں اور ہم نوکری حاصل کر لیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نوکری کی تعلیم کا مقصد صرف وہ صرف یہ ہے کہ نوکری ہمیں حاصل ہو جائے، کیونکہ جو حصول رزق ہے وہ سب سے، وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن عین عبادت ہے، لیکن روزی حاصل کرنے کے لیے علم کو اس لیے حاصل کرنا یہ تو انتہائی احمقانہ سوچ کے مترادف ہے۔ علم حاصل کرنے کا تعلق ملازمت سے ہرگز نہیں ہے، جی ملازمت سے ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ یوں دیکھیں کہ اگر ہم کائنات کا جائزہ لیں تو ہمیں سب سے بڑی جو طاقت نظر آتی ہے پوری سوسائٹی میں، پورے انسانی معاشرے میں جو سب سے بڑی طاقت نظر آتی ہے وہ علم ہے۔ سبحان اللہ۔ علم اس لیے سب سے بڑی طاقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ بالکل۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے متمسک ہونے کے لیے ہمارے ایک ایک بچے کو کہاں سے کہاں کا سفر کرنا ہوگا، لیکن ہم کتنا پیچھے ہیں کہ ہم جو ہے وہ
उस रास्ते के राही ही नहीं है कि जो रास्ता हमें इल्म के हसूल की तरफ लेके जाता हो, और कौम किसी और तरफ मुब्तला है। जैसे अभी क्रेसेंट का आपने इनके अदारे का जिक्र किया, ये एक बहुत ही काबिल फ़ख्र, जी ग्रीन क्रेसेंट, तो ये बहुत ही काबिल फ़ख्र और काबिल तारीफ़ बात है कि ऐसे अहबाब मौजूद हैं, ऐसे अदारे मौजूद हैं जिनकी वजह से अभी सोसाइटी में कोई रमक बाकी है। अदरवाइज़ तो आप ये देखिए कि ये जो जितना बड़े इनकलाब की ज़रूरत है पाकिस्तान में तालीम के लिए, ये काम सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, ये हुकूमत के लेवल के काम है, ये अदारों के। आपके आने से पहले ये बात हो चुकी है कि यकीनन हो चुकी है। और तरबियत जो है, हमें याद है कि हमारे दौर में जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, ये असातिज़ा हमारे मेमार होते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि आपको तालीम देते हैं, वो आपकी शख्सियत को निखारते हैं, आपकी किरदार साजी करते हैं। और ये चोली दामन का साथ इसीलिए कहा गया था कि तालीम और तरबियत के हमारे असातिज़ा की बाकायदा एक ट्रेनिंग होती थी, और वो शागिर्दों को इस चीज़ की तबलीग करते थे, उनकी तरबियत करते थे, उनकी किरदार साजी करते थे। इसको यूँ समझ लें कि इस असातिज़ा जो हैं वो स्कूलों में तालीम देते हैं, तरबियत भी देते हैं, लेकिन जो एक तरबियत होती है वो घर में भी होती है। और अगर घर का माहौल तालीम याफ्ता होगा, वो माँ पढ़ी हुई होगी, वो बाप पढ़ा हुआ होगा, तो वो अपने बच्चों की ज़्यादा बेहतर तरीके से तरबियत कर सकेगा, और उस्ताद अपना काम जो है। तो अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो उस्ताद है आज का जो उस्ताद है, क्या वाकई वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है तो पूरी तरह निभा पा रहा है, या उसने इस मुक़द्दस उसको मुक़द्दस कहना चाहिए कि उसको एक पेशा बना लिया सिर्फ? बहुत खूबसूरत बात की है, और मेरा ख्याल है कि खूबसूरत शख्स खूबसूरत ही बात है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। तो और बड़ी यानी बहुत अहम बात है कि जिसको पूरी सोसाइटी में हम महसूस करते हैं कि एलिमेंट मुतासिर हो रहा है, जिसकी जानिब आप भी इशारा कर रहे हैं कि उस्ताद जो है ये एक बहुत ही आला और अजीम काम था जिसे हमने एक पेशा बना दिया है मजमूई तौर पे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन किचन ट्रस्ट ने जब अपने सफ़र का आगाज़ किया तो पहले दिन इस बात को तय किया कि हमारा स्लोगन होगा एजुकेशन फॉर कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। इसमें किरदार पहले आएगा और इस्तेदाद बाद में आएगी। एजुकेशन फॉर कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंसी। तो नंबर 1 पे किरदार होगा, हम बच्चे की तरबियत करेंगे, ठीक है, उसके इखलाक की बेहतरी, उसके रवैयों की बेहतरी, और उसके साथ उसको नॉलेज देंगे, स्किल्स देंगे, महारतें देंगे, ताकि वो मुफीद शहरी बन सके। जिस बात की जानिब इशारा किया कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ लोग बड़ी तादाद में डिग्रियाँ तो लोगों के पास हैं, लेकिन हम जो ख़राबी देखते हैं अपने माशरे में, यानी मैं इस बात को इस तरह कहता हूँ कि हमारे माशरे में ज़्यादा ख़राबी अनपढ़ और जाहिल लोगों ने नहीं की है, पढ़े लिखे लोगों ने की है। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि तरबियत का एलिमेंट जो है वो हमारे मुतासिर है, स्कूल की जानिब से भी, घर की जानिब से भी। उसके नतीजे में आप देख रहे हैं पूरे माशरे में क्या हो रहा है। तो इसलिए हम अपने स्कूलों में इस बात की कोशिश करते हैं कि बच्चे को तालीम के साथ तरबियत भी दें, और ना सिर्फ उसको तरबियत दें बल्कि उसके साथ ज़ाहिर है जो दूर दराज के इलाके जहाँ तालीम मौजूद नहीं है, उन वालदैन के लिए भी वक्तन फ़वक्तन सेशंस मुनक़िद करें जिसमें माओं को भी तरबियत दी जाए, ताकि बिल्कुल तालीम बालगां आप कह सकते हैं उसको, और ये जो एक रिलेशन है स्कूल का और घर का, ये कायम हो, जिसके नतीजे में बच्चे का इखलाक और किरदार में भी एक तब्दीली आए और वो कारआमद शहरी बन सके। ज़ाहिर साहब, एक बड़ा इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अनपढ़ और जाहिल। तो मैं समझता हूँ, मैंने कई लोगों से ये सवाल किया और कहीं कहीं मुझे इस सवाल का जवाब भी मिला, लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि मुझे इस सवाल का बड़ा भरपूर और सही जवाब मिलेगा। एक जाहिल और अनपढ़ में क्या फ़र्क है? आपने एक ऐसा अहम नुक्ता जो है उसे उठाया है, अहम आदमी के सामने नहीं उठाया है। इल्म की बात कर रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ अब जहालत को भी उसी पैमाने पर जो है उसे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, वो एक जाहिलाना दौर था कि जो सदियों से गुज़रते गुज़रते अरब की उस सोसाइटी का हुलिया बन चुका था कि जिसको हम दौरे जहालत कहते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी लाजिम हो गई। यानी जहालत इस नहज पे पहुंच चुकी थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, अंबिया अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी लाजम हो गई। तो ये जहालत की वजह थी। और फिर जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने सबसे जो बुनियादी काम किया है, जो आप ये देखिए कि वो यही है कि लोगों को पढ़ाई की तरफ, इल्म के हसूल की तरफ ले जाया जाए ताकि वो अनपढ़ ना रहे।
جب جاہل کو جہالت کو ختم کرنا ہوگا تو پہلے اسے زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ اس کی جہالت جو ہے وہ اس کو تربیت کے ساتھ، کردار سازی کے ساتھ. ہم ایک جملہ معاشرے میں سنتے ہیں، پڑھا لکھا جاہل، یہ کیا ہوتا ہے؟ جی پڑھا لکھا جاہل جب کہا جاتا ہے تو یہ تو بہت بڑی طنز ہے کہ وہ اسی زمرے میں آتا ہے نا کہ آپ نے ڈگری تو حاصل کر، یہ وہ بات تھی جو میں آپ سے جی بالکل میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کس طرف جو ہے وہ مہار کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو وہ جو آپ کی، جب آپ ڈگری لے کر کیا کیا ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی جو زبان ہے اور جو آپ کا کردار ہے اس ڈگری کا ساتھ ہی نہیں دے رہا، کیا بات، تو پھر وہاں کیا کہا جائے گا؟ وہاں پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ تو پڑھا لکھا جاہل ہے، کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آج اسے یہ سلیقہ نہیں ہے کہ مجھے زندگی کے ادب آداب میں کیسے آگے بڑھنا ہے. کیا خوبصورت جواب ہے کہ پڑھے لکھے اور جاہل میں کیا فرق ہے. بہت خوبصورت فرمایا، جتنے خوبصورت شخصیت کے حامل اتنی خوبصورت آپ کی باتیں. مصدق صاحب، ماہ رمضان ہے تو آپ ایک تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو ایک دینی تعلیم ہوتی ہے، ایک دنیاوی تعلیم ہوتی ہے. یہ جو آپ کے 166 اسکولز ہیں، اس میں دنیاوی تعلیم کا تو آپ نے ذکر کیا، ذرا ہمیں بتائیے کہ دینی تعلیم کے کیا کیا انتظامات ہیں آپ کے اسکولوں میں؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں ہمارا ایک شعبہ ہے سینٹر فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جس کے آپ ہیڈ ہیں؟ نہیں، اچھا، میں تو ریسورسز موبلائزیشن کو ایڈ کرتا ہوں. ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے، جو سلیبس کے حوالے سے اسکولوں میں کیا پڑھایا جانا ہے ان تمام چیزوں پر کام کرتا ہے. اور ہمارے اسکولوں میں صبح جب اسمبلی ہوتی ہے تو اس میں گلدستہ احادیث، ہماری ایک پبلشڈ بک بھی ہے، وہ بھی پڑھائی جاتی ہے. دینی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اور جو کردار سازی کی بات ہے، جب پہلے دن یہ طے کیا گیا کہ پہلے کردار سازی ہے، اس کے بعد استعداد میں اضافے والی بات ہے، تو اس کردار سازی کے لیے بہت ضروری ہے کہ دینی تعلیم کی طرف بھی بہت توجہ دی جائے. زاہد شمسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں، اور جنہوں نے نعت پر بھی جو تو کتابیں لکھی ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے تمام لوگوں کے لیے کہ 25 سے زائد مجموعہ کلام اور ایک اتنی موٹی ساری سوانح حیات لکھ کر آپ نے اردو ادب کے خزانے میں کیا گراں قدر اضافہ کیا ہے، اور کس قدر و منزلت کی نگاہ سے آپ کا یہ خزانہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. تو اور یہ موجود ہوں اور ان سے ان کا کلام نہ سنا جائے تو ان کے ساتھ تو زیادتی ہوگی، سارے ہی دیکھنے والوں کے ساتھ اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ رمضان المبارک ہے تو اس کی مناسبت سے کوئی حمدیہ یا نعتیہ کلام پیش. میں اسی لیے میں اپنے ہمراہ یہ کتاب لے آیا تھا، اس کا نام ہے سبز خوشبو. سبز خوشبو. تو آئیے ہم اس محفل میں خوشبوؤں کی بات کرتے ہیں. کیا بات. اور خوشبوؤں کی بات کے لیے ہم رب کائنات سے آغاز کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک مسدس ہے جس کے چند بند میں بسم اللہ آپ سب کی اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کرتا ہوں، آپ ملاحظہ کیجیے. تو ہر ایک بستی میں، ہر خطے میں تو ہر ایک بستی میں، ہر خطے میں تو، سبحان اللہ. تو ہر ایک ذرے میں، ہر قطرے میں تو، کیا کہنا. دھوپ میں تو اور ہر سائے میں تو، کیا بات ہے. ہر شہود و غیب کے جلوے میں تو، شہرگے انسان کے نزدیک ہے. کیا بات. شہرگے انسان کے نزدیک ہے، بے اثر ابلیس کی تحریک ہے. کیا مرکز کعبہ کی چھاؤں میں بھی تو خلاؤں میں ہواؤں میں بھی تو، دو جہاں کی کل فضاؤں میں بھی تو، جا بجا حق کی صداؤں میں بھی تو، ہر جگہ ہے تو یہی مرقوم ہے، ہر جگہ ہے تو یہی مرقوم ہے، آنکھ تیری دید سے محروم ہے. کیا کہنے کی مطلب ہے بھی اور نظر بھی نہیں آتے ہر جگہ. واہ آنکھ تیری دید سے محروم ہے. شاید اقبال کا ہی تھا کہ تم ایک گورکھ دھندا ہو بھی، اور ہے مکین لامکاں تیرا وجود، ہے مکین لامکاں تیرا وجود، کیا کہنے. دہر میں وحدت نشاں تیرا وجود، سبحان اللہ. یعنی یکتائے جہاں تیرا وجود، کیا آگہی کا ترجمہ تیرا وجود. کیا کہنے. کیسے سمٹے گی بیاں میں تیری ذات، سبحان اللہ. کیسے سمٹے گی بیاں میں تیری ذات، جاودانی دو جہاں میں تیری ذات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا الفاظ ہیں، کیا روانی ہے، کیا ادائیگی ہے. تیری عطا. سبحان اللہ. حسن کی تکمیل بھی تیری عطا. حسن کی تکمیل بھی. ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا، حسن کی تکمیل بھی تیری عطا. سبحان اللہ.
عشق کی تفصیل بھی تیری عطا، اللہ اللہ، رزق کی ترسیل بھی تیری عطا، اللہ اکبر، امر کی تنزیل بھی تیری عطا، تے جائیے سب تیرگی بندگی تیری جو رد کرب ہے، کیا کیا، بندگی تیری جو رد کرب ہے، شرک کے ماتھے پہ کاری ضرب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دو بند میں اور پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ کافی طویل مسدس ہے۔ بتاؤ، زیست کی پرپیچ راہوں کی قسم، اللہ اللہ، گرم سانسوں سرد آہوں کی قسم، کیا کیا، تیری رحمانی نگاہوں کی قسم، اللہ اکبر، رحم کھاتا ہے گناہوں کی قسم، خدا، رحم کھاتا ہے گناہوں کی قسم، اللہ اللہ، یوں کرم سے جھولی بھر دیتا ہے تو، اللہ اکبر، سب خطائیں معاف کر کر دیتا ہے۔ کیا کہنے، یوں کرم سے جھولی بھر دیتا ہے تو، اور آخری بند پیش کرتا ہوں ناظرین کی خدمت میں کہ گلستانوں سبزہ زاروں میں نہاں، پھول کلیوں کی قطاروں میں نہاں، یعنی خوشبو کی بہاروں میں نہاں، کیا کہنے، تو ہے کل رنگین نظاروں میں نہاں، کیا کہنے، ساری دنیا ہے تیری تقلید میں، کیا کہنے، ساری دنیا ہے تیری تقلید میں، دونوں عالم حلقہ توحید میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دھوپ میں تو، ہر سائے میں تو، خلاؤں میں تو، ہواؤں میں تو، پر کہاں ہے تو، دکھتا نہیں ہے، کہاں ہے تو، ہر جگہ ہے تو، اور تو ہی تو ہے۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اس امید کے ساتھ کہ معزز مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے۔ صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ صحت رمضان 29 رمضان مبارک تک آپ کی خدمت میں روزانہ 1 بجے تا 2 بجے میٹرو 1 نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے تحت پاکستان ایسٹھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے سجایا جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور اسی مناسبت سے پاکستان ایسٹھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی تمام برانچز نے اپنی تمام سروسز پر بشمول ہیئر ٹرانسپلانٹ 29% میگا ڈسکاؤنٹ آفر کا اعلان کر دیا ہے، پیشکش کر دی ہے۔ مس مت کیجیے گا کیونکہ یہ آفر صرف 29 رمضان المبارک تک موجود ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں گرین کرسنٹ ٹرسٹ کے مصدق صاحب اور مرزا صاحب۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ مرزا صاحب، بوائز اور گرلز یا بچے اور بچیاں، مطلب ان کا کیا ریشو ہے تعلیم میں، یا کن کا رجحان جو ہے تو وہ زیادہ نظر آتا ہے تعلیم کی طرف؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریزلٹس آتے ہیں تو لڑکیاں جو ہے تو وہ اچھی پوزیشنز لے رہی ہوتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑی اچھی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ایک جانب ریزلٹس کا معاملہ ہے کہ ریزلٹس آتے ہیں تو بچیوں کے ریزلٹس ہمیں زیادہ بہتر دکھائی دیتے ہیں، لیکن معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لڑکیوں کی تعلیم ہے اس پہ فوقیت لوگوں کی کم دکھائی دیتی ہے، اور لڑکوں کی تعلیم پہ جو ہے وہ ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب ایک گھر میں اگر پڑھانے کا خیال آئے اور ذرائع آمدنی محدود ہوں تو وہ توجہ دیں گے کہ لڑکے کو پڑھا دیا جائے اور لڑکی کو نہ پڑھایا جائے۔ بالکل، لیکن الحمدللہ گرین کرسنٹ ٹرسٹ نے جب سے اسکولوں کا اپنے آغاز کیا، اور ایسی آبادیاں جو یعنی جنہیں ہم سیٹلڈ آبادیاں نہیں کہتے، دور دراز کے علاقے، ایسے علاقوں میں تو لوگوں کو تعلیم کے لیے کنونس کرنا، جب کنونس ہو جائیں تو وہ لڑکوں کی تعلیم کے لیے تو کنونس پھر بھی ہو جاتے ہیں، لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم اس کو بڑی اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں الحمدللہ، کہ آج ہم جب اپنی انرولمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو 52% بوائز اور 48% گرلز ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب ہم نے آغاز کیا تھا تو اس وقت 90% بوائز اور 10% گرلز کا اور دیکھیں نا، جب تک کہ مطلب بچیاں تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی تو کیسے ایک اچھی ماں بن سکتی ہیں، کیسے وہ اچھی نسل کو پروان چڑھا سکتی ہیں؟ ظاہر ہے جو آپ کی مستقبل ہے وہ مستقبل تو بچی کے ہاتھ میں ہے، لڑکی کے ہاتھ میں۔ اگر آپ اس کو ہی تعلیم سے محروم رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کیسے جو ہے وہ ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں؟ اسی فلسفی کے ساتھ لوگوں کے پاس جانا، ان کو کنونس کرنا اور ان کی ضروریات کے مطابق ماحول فراہم کرنا۔ یعنی ہم نے اپنے اسکولوں میں شفٹس کو الگ الگ بھی کیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، لڑکوں کے لیے ہم صبح کی شفٹ رکھ لیتے ہیں، لڑکیوں کے لیے شام کی شفٹ رکھ لیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ جن علاقوں میں ہم کام کرتے ہیں وہاں جو بچے ہیں وہ بھی والدین کا ایک ارننگ ہینڈ ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اب ہوتا کیا ہے کہ بچے کو اسکول کو کیسے بھیجیں؟ تو ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ جی صبح میں آپ بچے کو اسکول بھیج دیں، اور یہ 12:30-1 بجے اسکول سے فارغ ہوگا، پھر آپ اس سے جو بھی کام کرانا ہے وہ کرا لیں۔ اور لڑکیوں کے لیے ہم نے سیکنڈ شفٹ بنا دی، اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ماں کا ہاتھ بٹانا ہے، کوئی گھرداری کرنی ہے، وہ صبح میں کر کے سیکنڈ شفٹ میں اسکول آ جائے، لیکن بچے تعلیم سے محروم نہ رہیں۔ مصدق صاحب،
یہ جو آپ نے شمع روشن کی ہوئی ہے، ایک چراغ جلایا، اس چراغ سے جلتے جلتے 166 چراغ جو ہے تو جل گئے، اور جو معاشرے میں تعلیم کی روشنی پھیلا رہے ہیں، تو ہم جیسے بھی اگر کم تعلیم یافتہ لوگ اس میں کچھ ہاتھ بٹانے چاہیں، اس سفر کا حصہ بننا چاہیں، تو کیا طریقہ ہے آپ کے ساتھ چلنے کا، آپ کو سپورٹ کرنے کا، تعلیم کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کا؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں بنیادی اہم ترین بات تو یہ ہے کہ جتنے زیادہ ریسورسز بہتر انداز میں جمع ہوتے ہیں اتنا کام اچھے انداز میں آگے بڑھتا ہے. تو ہمارا کیونکہ اوورآل نظام بہت بڑا ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو اس میں ہمیں فنڈز کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے. ہم بہت کنٹرولڈ ایکسپینسز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک بچے پر ہمارا 1 سال کا ایکسپینس 15,980 روپے ہے، اور یہ اگر اس کو آپ ماہانہ ایکسپینس کریں یہ تقریباً 1,400 روپے. آپ پچھلے پروگرام میں بھی میرے پاس طرف آئے تھے، اور میں نے اپنے ادارے پاکستان ایسٹھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کی جانب سے گرین کرسنٹ ٹرسٹ کو کے ایک بچے کو ایڈاپٹ کرنے کا اعلان کیا تھا کہ ایک بچے پر جو آپ کا سالانہ خرچ آتا ہے پاکستان ایسٹھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر اس کو ماہانہ بنیاد پر شیئر کرے گا، تاکہ ایک بچہ کم از کم جو ہے تو تعلیم کی روشنی سے بہرور ہو سکے، اپنا مستقبل سنوار سکے. اور یہ وہ ایک چھوٹا سا قطرہ ہے جو مطلب یہ کہ ایک آگ میں جو معاشرے میں جل رہی ہے، 2.25 کروڑ بچہ جو ہے وہ تعلیم سے بہرور ہے. تو اگر ہر شخص کسی ایک بچے کو بھی اگر پڑھانے کا ذمہ لے لے، یہ 15,000 روپے کوئی بہت بڑی جو ہے تو نہیں ہے. تو وہ یہ کوئی آپ کے نمبرز ہیں، آپ کی ویب سائٹ ہے، آپ کا کوئی پیج ہے جہاں پر جا کر جو ہے تو جی بالکل. ہمارا یونیورسل ایکسس نمبر ہے 111111432. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.gct.org.pk. ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، گرین کرسنٹ ٹرسٹ کر کے آپ کو مل جائیں گے. گرین کرسنٹ ٹرسٹ پہ آپ جائیں گے اور وہاں ان کے تمام نمبر حاصل کر کے اور اس تعلیم کو فروغ دینے میں، اس کا حصہ بننے میں، معاشرے سے جہالت کا اندھیرا دور کرنے میں، تعلیم کی روشنی کو عام کرنے میں، منور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. کیونکہ ظاہر شمسی صاحب کا کہنا ہے کہ جہالت ایک اندھیرا ہے، تعلیم اللہ تعالیٰ کا نور ہے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. ظاہر شمسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کچھ کلام کہا ہو تو وہ عطا ہو. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ گنبد سبز کی سبز روشنی گرین کریسنٹ کو نصیب ہو. کیا بات، ہمیشہ ان کے گنبد سبز کی سبز روشنی. اور انہوں نے بتایا بھی تھا کہ اسی سے متاثر ہو کہ انہوں نے گرین، یقیناً یہی ہوگا. جی بالکل. میں جی عرض کر رہا ہوں کہ باریابی کے لیے آقا ترستا میں بھی ہوں. کیا کہنے، باریابی کے لیے آقا ترستا میں بھی ہوں، ایک نگاہ مہرباں کے دل گرفتہ میں بھی ہوں. ایک نگاہ مہرباں کے دل گرفتہ میں بھی ہوں. یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ شہر نور میں، یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ شہر نور میں خاک کے ذروں میں شامل جستہ جستہ میں بھی ہوں. خاک کے ذروں میں شامل جستہ جستہ میں بھی ہوں. آپ کے دربار میں نادم خجل بچشم نم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار میں نادم خجل و چشم نم، دست بستہ لفظ بھی ہیں دست بستہ میں بھی ہوں. دست بستہ لب بھی ہیں دست بستہ میں بھی ہوں. دفن ہو جاؤں تیرے رستے میں اور پھر یہ کہوں، دفن ہو جاؤں تیرے رستے میں اور پھر یہ کہوں، جو تیری بستی کو جاتا ہے وہ رستہ میں بھی ہوں. جو تیری بستی کو جاتا ہے وہ رستہ میں بھی ہوں. ایک تصور ہی صحیح جینے کو کافی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک تصور ہی صحیح جینے کو کافی ہے حضور. آپ کے لطف و کرم سے سانس لیتا میں بھی ہوں. ساعت خوش بخت لے جاتی ہے تیرے شہر میں، رات بھر زاہد ان آنکھوں سے برستا میں بھی ہوں. بہت خوب، بہت خوب. صحت رمضان کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اس میسیج کے ساتھ کہ تعلیم حاصل کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، معاشرہ نہیں کر سکتا.
تعلیم حاصل کریں، تعلیم کو عام کریں، تعلیم کا شعور بیدار کریں، اور ایسے اداروں کا گرین کرسنٹ ٹرسٹ جیسے بہت سارے ادارے ہیں ان کا ساتھ دیں تعلیم کو عام کرنے میں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک بچے کے اوپر جو سالانہ خرچ آتا ہے وہ ضرور افورڈ کر لیں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کا ایک بہت بڑا کردار ادا ہو جائے گا، اور جو 2.25 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے وہ شاید آپ کے اس ایک بچے کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے اسکول میں آ جائے اور ہمارا معاشرہ جو ہے تو ترقی یافتہ معاشروں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ صحت رمضان سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے۔ زندگی رہی صحت رہی تو کل اسی وقت میں مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔